یہ کہانی ہے سن 1990 کی کہ جب صدر غلام اسحاق خان نے اپنے صدارتی اختیار 582B کو استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو کرپشن کے الزام کے تحت برطرف کر دیا۔ تب نواز شریف نے صدر کے اس اقدام کا بھرپور انداز میں خیر مقدم کیا۔ پھر 1993 میں صدر غلام اسحاق خان نے اپنے اسی اختیار کو دوبارہ استعمال کرتے ہوئے کرپشن کے الزامات کے تحت ہی نواز شریف کی حکومت ہٹانے اور اسمبلیاں توڑنے کا حکم جاری کیا۔ تو نواز شریف نے صدر کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا اور صدر کے اس حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پھر سپریم کورٹ نے 26 مئی 1993 کو اپنا ایک انتہائی متنازع فیصلہ سنایا، جس میں وضاحت کی گئی کہ کرپشن اور بیڈ گورننس سے آئین شکنی نہیں ہوتی، لہٰذا صدر ان باتوں پر اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے۔ ایوان صدر اور نواز شریف کے درمیان تنازع جاری رہا، جس پر بالآخر پاک فوج نے مداخلت کی اور دونوں سے استعفیٰ لے کر معاملہ ختم کر دیا گیا۔ 1997 میں نواز شریف دوسری بار ملک کے وزیر اعظم بنے تو اس نے فوری طور پر 14ویں آئینی ترمیم ختم کرتے ہوئے صدر کی اسمبلیاں توڑنے کا اختیار ختم کر دیا۔ اس آئینی ترمیم کے بعد وزیر اعظم کسی کے سامنے جواب دینا رہا۔ نواز شریف نے اسی آئینی ترمیم میں ایسی شکیں ڈالی جس کے بعد پارلیمنٹ بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہ رہی۔ کچھ اراکین پارلیمنٹ نے اس آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ سپریم کورٹ نے درخواست سماعت کے لیے منظور کی تو نواز شریف سخت غصے میں آ گئے اور کھل کر سپریم کورٹ پر تنقید کی، جس پر سپریم کورٹ نے ان کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجا۔ حالات خراب ہوتے دیکھ کر صدر پاکستان اور پاک فوج کے اس وقت کے سربراہ نواز شریف کو سمجھانے آئے اور درخواست کی کہ اس معاملے کو اچھے طریقے سے حل کیا جائے۔ نواز شریف نے ضد کی کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اپنا عہدہ چھوڑنا ہوگا۔ ساتھ ہی نہایت جارحانہ انداز میں نہ صرف سپریم کورٹ نے اپنے مرضی کے ججز تعینات کرنے شروع کر دیے، بلکہ جسٹس سجاد علی شاہ کے قریب سمجھے جانے والے ججوں کی تنزلی بھی کر دی۔ انہوں نے نواز شریف کے اس حکم کے خلاف کوئٹہ ہائی کورٹ میں اپیل کی اور بہت سے ججز چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران پشاور ہائی کورٹ سے ان دو ججز کی معزولی کا حکم آ گیا جن کی تنزلی ہوئی تھی، اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی نے خود کو سپریم کورٹ کا عبوری چیف جسٹس قرار دے دیا۔ لیکن چیف جسٹس سجاد علی شاہ اپنی کرسی پر موجود رہے اور نواز شریف کے خلاف کیس کی سماعت جاری رکھی، جس پر 30 نومبر 1997 کو عین اس وقت جب کیس کی سماعت جاری تھی، نواز شریف کے کیبنٹ کے وزراء اور بہت بڑی تعداد میں پارٹی اراکین نے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں چیف جسٹس کو عدالتی کارروائی روکنی پڑی۔ چیف جسٹس نے پاک فوج سے مدد طلب کرتے ہوئے فوراً 14ویں آئینی ترمیم کو منسوخ کر دیا اور صدر کے اختیارات بحال کر دیے۔ پاک فوج نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس کا یہ حکم ماننے سے معذوری ظاہر کی، جس کے بعد نواز شریف نے فوری طور پر صدر فاروق لغاری کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور وسیم سجاد کو عبوری صدر مقرر کرتے ہوئے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو برطرف کر دیا۔ جو نواز شریف نے نہ صرف اپنی مرضی کا صدر مقرر کیا بلکہ سپریم کورٹ میں بھی اپنی مرضی کے ججز تعینات کرنے میں کامیاب ہوا۔ ساتھ ہی جنرل جہانگیر کرامت جنرل وحید کاکڑ کی جگہ نئے آرمی چیف سٹاف مقرر ہوئے۔ ان کی مدت ملازمت جنوری 1999 میں ختم ہونی تھی، لیکن نیشنل سیکیورٹی کونسل میں پاک فوج کا نمائندہ شامل کرنے کی تجویز پر نواز شریف نے غضبناک ہو کر اکتوبر 1998 میں جنرل جہانگیر کرامت سے زبردستی استعفیٰ لے لیا۔ پھر کئی جنرلز کی سینیورٹی کو نظر انداز کرتے ہوئے پرویز مشرف کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا۔ پاک فوج نے نواز شریف کے اس فیصلے کو خاموشی سے برداشت کر لیا، لیکن کارگل جنگ میں پسپائی کے فیصلے کے بعد پاک فوج اور نواز شریف میں موجود سرد مہری نے باقاعدہ اختلافات کی شکل اختیار کر لی اور یوں نواز شریف کے اس فیصلے نے ایک جیتی ہوئی جنگ ہروا دی۔ اسی سال 1999 میں نواز شریف نے پاک فوج کے ان جوانوں کی لاشیں قبول کرنے سے انکار کیا جو افغان جنگ میں طالبان کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ اس پر پورے ملک خاص کر پاکستان کے مغربی علاقوں میں پرزور احتجاج ہوا۔ نواز شریف نے دباؤ میں آ کر وہ لاشیں قبول تو کر لی، لیکن ساتھ ہی حکم جاری کیا کہ پاک فوج ملا عمر کی امداد بند کر دے۔ پرویز مشرف نے نواز شریف کا یہ حکم ماننے سے صاف انکار کیا، جس کے بعد نواز شریف کے پاک فوج کے ساتھ معاملات مزید خراب ہو گئے۔ اگست 1999 میں 2 انڈین ایئر کرافٹ نے پاکستانی نیوی کا جہاز مار گرایا، جس میں نیوی کے 16 آفیسر شہید ہوئے۔ نواز شریف نے معاملے کو مکمل نظر انداز کیا۔ اپنے وزیر اعظم کی اس بے حسی نے نیوی پر بہت برا اثر ڈالا اور اس وقت کے نیوی ایڈمرل عبدالعزیز مرزا بھی نواز شریف کے خلاف ہو گئے۔ پاک فوج پر قابو پانے کے لیے نواز شریف نے 12 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے آرمی چیف پرویز مشرف کو برطرف کر کے ان کی جگہ پر اپنے وفادار جنرل ضیاء الدین بٹ کو لگانے کی کوشش کی۔ اس وقت جنرل مشرف سری لنکا دورے سے واپسی پر تھے اور ان کا جہاز ہوا میں تھا۔ نواز شریف نے حکم جاری کیا کہ کراچی ایئرپورٹ کو جہاز کی لینڈنگ کے لیے مکمل طور پر سیل کر دیا جائے۔ لینڈنگ کی صورت میں اس وقت کے آئی جی سندھ کو آرمی چیف کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔
جہاز کے کیپٹن نے ری فیولنگ کے لیے نواب شاہ ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت مانگی تو نواز شریف نے حکم جاری کیا کہ یہ ری فیولنگ انڈیا میں کروائی جائے۔ پاکستان کے حاضر سروس چیف آف آرمی سٹاف کو وہ انڈیا بھیجنے تک بھی تیار ہو گئے۔ پاک فوج کے ساتھ جاری اس خطرناک کھیل پر بالآخر پاک فوج کے کئی اعلیٰ جرنیلوں نے بغاوت کر دی اور نہ صرف جنرل ضیاء الدین بٹ کو گرفتار کر لیا گیا بلکہ ملک کی کئی اہم امارات کا کنٹرول بھی سنبھال لیا گیا۔ جہاز کو کراچی ایئرپورٹ پر اترنے کا حکم دیا گیا، جس کے بعد پرویز مشرف نے پورے ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ نواز شریف کا وہ ماضی ہے جس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اقتدار کی ہوس میں وہ اپنے ہی ملک کے ریاستی اداروں کے خلاف مسلسل برسرے پیکار رہا ہے اور ہر حد عبور کر لی ہے۔ نواز شریف کی فوج کے خلاف یہ جنگ آج بھی جاری ہے جس کا مشاہدہ اس وقت پوری قوم کر رہی ہے، لیکن یہ جنگ لڑنے کے لیے اس کے پاس جھوٹ، مکر، چال بازی، فریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ امید ہے کہ اس بار یہ جنگ فیصلہ کن ہوگی اور نواز شریف یہ جنگ ضرور ہارے گا۔